جی ویلکم بیک فرام دا بریک. اور بریک پہ جانے سے پہلے آپ باتیں سن رہے تھے شیخ رشید احمد کی, اور میرے ساتھ ایک مقتول عبید الرحمان کے بھائی سجاد الرحمان دنیا نیوز لاہور میں اس وقت تشریف رکھتے ہیں. شیخ صاحب, باٹم لائن بڑی سمپل ہے, آپ لوگ بک گئے, پوری قوم بک گئی, سودا ہو گیا, پیسہ ہضم, ختم, اللہ اللہ خیر صلی اللہ. اب احتجاج کس بات کا؟ کچھ کہہ نہیں سکتے جی, بہت ظلم ہے. اتنے ہم بے شرم نہیں ہیں, اتنے لاچار نہیں ہیں, اتنے کمزور نہیں ہیں, لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ ہم اس بحران سے گزر رہے ہیں جہاں ہماری قیادت بھی ہمیں دھوکہ دیتی ہے, جہاں ہمارے بڑے بڑے جو فن خوان قسم کے لوگ ہیں وہ دکھاتے کچھ ہیں, کرتے کچھ ہیں, کہتے کچھ ہیں. دے آر ناٹ واٹ دے آر, دے آر ناٹ واٹ دے آر. آج دیکھیں اس ملک میں ضرورت ہے کہ قیادت یہاں موجود ہو. یہ قوم اکٹھی ہو سکتی ہے, قوم فیصلہ کرے کہ یار انف از انف, کافی ہم نے آپس میں مار داڑ کر لی ہے, جن کے لیے کی ہے وہ جانے اور ان کا کام جانے. اور یہ ایک ایسا شخص ہے جو حساس جگہوں کی تصویریں بھی جس میں پائی گئی, اور میں نے آج خود کسی فورن پیپرز کی کٹنگ یہاں لگی ہے پڑھی ہے کہ یہ لشکر طیبہ اور دعویٰ والوں کے بھی مختلف یعنی کہ جو انڈین کو انفارمیشن یا کسی اور ادارے کو چاہیے ہوگی اس پہ بھی فوٹوگرافی اور اس کی بھی معلومات اکٹھے کر رہے تھے. یہ کہنا کہ یہ ایک ڈپلومیٹ تھا, ایک ماہر نشانہ باز, پہلے دن جس کے بارے میں نے کہا کہ کم از کم ایک ایسا آدمی ہے جس کو اتنا عبور حاصل ہے نشانہ بازی پر کہ اس نے سب گولیاں جو لگی اپر باڈی پہ لگی, اور جس کو اتنی پیچھے سے سپورٹ حاصل تھی کہ آنن فانن اس کی مدد کو گاڑی بھی پہنچی. میں سمجھتا ہوں ہماری قومی تذلیل ہو رہی ہے, ہمیں ذلت اور بے شرمی سے گزرنا پڑ رہا ہے. آپ کو پتا ہے اس وقت مظاہرین جو ہے امریکن قونصلیٹ کے اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں, وہاں پہ ہاتھا پائی ہو رہی ہے, لاٹھی چارج ہو رہا ہے. یہ تو نہیں کرنا چاہیے ویسے, ڈپلومیٹک ایریا. دیکھیں پرامن رہنا چاہیے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انسان کا ایمان کی حرارت کبھی تو جاگ جاتی ہے, کبھی تو دیکھیں غیرت بھی غریب آدمی میں زیادہ ہوتی ہے. وہ لوگ جو کہ بچے جننے کے لیے امریکن ویزے لیتے ہیں ان کی کوئی غیرت اور عزت نہیں ہوتی. وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ جناب علی کہ اگر ہمیں نیشنلٹی مل گئی, ہمیں گرین کارڈ مل گیا تو ہمیں ساری دنیا ہماری بس جائے گی, ایسا نہیں ہوتا, ایسا نہیں ہوتا. اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے, ان کی آہیں ضرور پڑیں گی. اور کیسے کیسے رنگ دکھائے لوگوں نے کہ جناب پستول نکل آیا جی, اس کی تو پہلے بھی صورتحال, چلے اس کی پہلے صورتحال کیا تھی کیا نہیں تھی. یہ جو بھائی ابھی آئے ہیں جن کا بھائی مرا ہے, ان کی تو گاڑی بھی نہیں آپ لے سکے. آپ نے چٹھیاں لکھی, انہوں نے چٹھیوں کو پھاڑ کے جو ہے ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا, یہ کہ پنجاب کی حکومت کی جی چٹھی ڈالی ہے سجنوں کے نام. یہ سب لوگ ملوث ہیں. یہ اقتدار کے بھوکوں کا جمعہ بازار لگا ہے, اور میرے مولا کو منظور ہوا انہیں اقتدار نہیں ملے گا, کچھ اور ہی ملے گا. یہ جڑا خدا کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے, خدا کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے. اور یہ لوگ قوم ساری ایک زندہ قوم تھی جسے مردہ قیادت نے بیمار اور ناتواں قوم میں تبدیل کر دیا ہے, جن کو معاشی بدحالی کی اس نہج پہ پہنچا دیے گئے ہیں. اس جگہ پہ ہم پہنچ گئے ہیں کہ جو ہماری زندگی اور ہماری موت کے درمیان چند لمحے ہیں جن کو ہم زندگی سمجھتے ہیں, اور ہمیں زندگی کی خوشیوں کا معلوم بھی نہیں ہے کہ زندگی کیا نام ہے. اور جب ہم قومی غیرت کے تقاضوں کو زندہ کرتے ہیں اس وقت جوڈیشری نے اسی کمرے سے ان کو نکال دیا. جی ٹھیک ہے جناب, یہاں کئی کیس ہیں جہاں دیت اور قصاص کے کئی کیس میں جانتا ہوں کہ لوگوں کی صلح ہو جاتی ہے, کتنے عرصے ان کے بیان ہی نہیں پورے ہوتے. 18 کے 18 لوگوں کے بیان ایک ہی وقت میں ہو گئے, ایک ہی ٹائم پہ ہو گئے. بہت ظلم ہے, بہت زیادہ. سجاد الرحمان صاحب, اب آپ کو کوئی امید ہے کہ آپ کو اپنے بھائی کے قتل کے اوپر کوئی انصاف مل جائے گا قصاص و دیت کی ناطے, یا پنجاب حکومت یا فیڈرل گورنمنٹ یا کوئی کورٹ میں آپ کو کوئی انصاف ملے گا؟ آپ کو ہے کوئی امید؟ سر انصاف کی جہاں تک بات ہے وہ تو اب ملنے سے آپ کے سامنے ہی ہے. جو کہاں انصاف کی تو باتیں کرنا بھی ایک مذاق بنتا جا رہا ہے. اب جیسا آپ دیکھ رہے ہیں اب لاٹھی چارج ہو رہا ہے, یہ بھی آپ یقین مانے ہم نے احتجاج وہاں پہ بھائیوں نے, ہمارے بھائی بھی وہاں پہ ہے, اب ان پہ احتجاج کیا جا رہا ہے. کیا یہ بھی حق ہم سے اگر چھیننا چاہ رہے ہیں یہ لوگ تو پھر کریں گے کیا؟ ہم کہاں جائیں؟ یہاں تو پھر میں نے ایک مشورہ دیا تھا کہ آئٹم بم آپ نے بنایا ہے, ٹھیک ہے, آپ خالق ہیں اس چیز کے, اپنے ملک کے اوپر ایک عوام کو ہی ختم کر دیں, چلا دیں اپنے اوپر. اتنا بے بس عوام کو ان لوگوں نے کر دیا ہے کہ یقین مانے یہ رکنے والا سلسلہ نہیں ہے. یہ صرف یہ پریس کلب کا نہیں ہے, دوسرے شہروں میں بھی ایک یہ گیم چلے گی, اور انشاءاللہ یہ حکمران نہیں رہیں گے جو اپنی عوام کا نہیں سوچ سکے. انہوں نے کسی کے لیے کیا کرنا ہے. اور یہ امریکن کہہ رہے ہیں نا یہ ہم قانون کی بالادستی چاہتے ہیں, 3 امریکن چلے گئے ان کے پاس,
کیا انہوں نے وہاں پہ کچھ کام کیا؟ ان کو پکڑا، ان کو عدالتوں میں پیش کیا؟ کیا کیا ان لوگوں نے؟ چلے گئے ہیں تو کیا بتایا انہوں نے میڈیا کو یا پاکستان کو؟ ہم نے یہ پکڑے ہیں، یہ عدالتوں میں پیش کیے، یہ جیل میں بھیجا ان لوگوں کو؟ کچھ بھی نہیں، صرف بکاؤ مال ہے. ہماری گورنمنٹ بکی ہوئی ہے، بالکل بکی ہوئی ہے، ڈالروں کے میں آتا لالچ ہوں آپ پڑے پہ ہوئے ہیں ایک ان کو. منٹ، آپ میرے ساتھ رہیے گا. میرے ساتھ اس وقت روزنامہ پاکستان کے مدیر اعلیٰ جناب محترم مجیب الرحمان شامی صاحب بھی ہیں. شامی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. شامی صاحب، آج کے واقعے کے بعد چلیں ایک بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ قصاص و دیت کا ایک قانون ہے، اس کے تحت اگر دو فیملیز نے کچھ لے لیا اور معاف کر دیا سمجھ میں آتا ہے، لیکن ایک تیسرا بچہ بھی تھا جو وہاں پہ جاں بحق ہوا. پھر جو دیگر مسائل تھے جیسے غیر قانونی اسلحہ برآمد ہونا، حساس اداروں کی اور علاقوں کی تصاویر لینا، باقی پرچوں میں سے ریمنڈ ڈیوس کو اور دیگر ساتھیوں کو کس طرح چھوڑ دیا گیا؟ دیکھیے مبشر صاحب، جو ناجائز اسلحے کا معاملہ ہے اس کے حوالے سے تو یہ خبر آئی ہے کہ اس کو کوئی سزا دی گئی ہے. یہ جرمانے کی ہے یا کوئی مختصر قید کی ہے جو اس نے بھگت لی ہے. جہاں تک دوسرے معاملات کا تعلق ہے اس کے حوالے سے کوئی مقدمہ اس کے خلاف درج نہیں ہوا. پنجاب پولیس نے کوئی مقدمہ درج نہیں کیا، وفاقی حکومت نے کوئی مقدمہ درج نہیں کرایا، کسی سیکورٹی ادارے نے کوئی مقدمہ درج نہیں کرایا. تو عدالت کے سامنے جو اس کا معاملہ تھا وہ ایک تو اسلحے کا تھا جو اس نے اس کو کچھ سزا سنائی ہے، اور باقی جو تھا وہ قتل کا تھا جو دونوں لواحقین تھے، دونوں مقتولین کے، انہوں نے اس کو معاف کر دیا اور اس طرح سے یہ قصہ نپٹا دیا گیا. تو قانونی طور پر تو اس طریقے سے نپٹا دیا گیا، اور جذباتی طور پر ہم سب کو ایک بڑا دھچکا لگا اور صدمہ ہوا اور پوری قوم اس پر احتجاج کر رہی ہے. لیکن قانون اور جذبات دو مختلف چیزیں یہاں ہو گئی ہیں. جذبات اپنی جگہ ہیں اور قانون نے اپنا راستہ الگ طریقے سے بنا کر ریمنڈ ڈیوس کو اڑا بھی دیا ہے فضاؤں میں، اور میرا خیال ہے کہ اب وہ ہماری پہنچ سے باہر ہو چکا ہے. شامی صاحب، بات یہ کہ تیسرے مقتول کا کیا بنے گا؟ تیسرے مقتول کا تو ابھی معاملہ چلے گا کیونکہ وہ گاڑی کے نیچے آیا ہے، اور وہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ہاں تو اب آپ کو گاڑی تو ملنے سے رہی اور بندے وہ چلے گئے ہیں یہاں سے. اب وہ ایک دوسرا معاملہ ہے، اب اس کے لیے کوئی الگ لایا عمل اختیار کیا جانا چاہیے. لیکن جہاں یہ سلسلہ جو پکڑا ہوا تھا مقتولین جو تھے جہاں واضح تھے، اس میں اگر یہ معاملہ اس طرح طے ہوا ہے تو باقی تو بات چھوڑیں کہ کیا ہوگا. اب تو یہ شامی صاحب، آپ تو ماشاءاللہ اے پی این ایس کے صدر بھی رہے ہیں، نہ مقتولین کی کوئی پریس کانفرنس آئی ہے ان کی ورثاء کی، نہ کوئی دیت کے ڈاکیومنٹس دکھائے گئے ہیں. چلے میں کہتا ہوں وہ تو ان کا ذاتی مسئلہ ہے، نہیں دکھائے گئے، لیکن اس کو اتنی جلدی جلدی میں کرنا، 1 گھنٹے کے اندر اس کو ایئرپورٹ سے نکالنا، سب کچھ پری پلانڈ نہیں آپ کو لگ رہا؟ جناب دیکھیے، یہ تو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ اتنی جلدی میں ہوا ہے، یہ تو ہمیں میڈیا کو پتہ نہیں چلا، اور میرا خیال تو یہ کئی دن لگے ہیں اس کے پیچھے اور بڑے تانے بانے بنے گئے ہیں، اس لیے کہ یہ معاملہ ہو نہیں سکتا تھا جب تک وفاقی حکومت، صوبائی حکومت اور آپ کی جو سیکورٹی ایجنسیز ہیں اور جو ملکی سلامتی کے ادارے ہیں وہ سب اس میں شریک نہ ہوں. اور سب نے مل جل کر یہ فیصلہ کیا ہے. مجیب الرحمان شامی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. سجاد الرحمان صاحب جو بھائی ہیں عبید الرحمان صاحب کے، آپ کا ہی بہت بہت شکریہ. شیخ رشید احمد صاحب میرے ساتھ ہیں یہاں پہ. جب ہم بریک سے آئیں گے تو ان سے پوچھوں گا ان کا احتجاج کیا ایوان اقتدار والوں میں رہنے والوں کی چولیں ہلا سکتا ہے کہ ایویں ٹھوس ہو جائے گا، راجہ بازار سے نکل کے کمیٹی چوک پہ ختم ہو جائے گا. آل آف دیٹ آفٹر بریک. ٹیک اے بریک.